بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، مسجد کے قاری جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص میری اس مسجد میں آتا ہے دین سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے حکم ہے، اور مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جو حکم مجاہدین فی سبیل اللہ کا ہے وہی حکم ان اساتذہ کرام کا ہے جو چاہے مسجد میں پڑھا رہے ہوں یا کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہوں یا کسی گھر میں بچے پڑھا رہے ہوں، ان کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ عبد الارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ رحیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، رحیم سے ارحم ہے، ارحم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ارحم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس کو ارحم بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا عبد الارحم، ارحم کا بندہ، یہ نام بالکل صحیح ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ وضو میں گردن کا مسح کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ وضو کا طریقہ جو آیا ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل وضو کے بارے جو آیا ہے اس میں کہیں بھی گردن کا مسح شامل نہیں ہے۔ گردن کے مسئلے کے مسح کے حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ بعض صحابہ کرام سے بھی روایت ملتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ نہ تو نبی علیہ السلام سے اور نہ ہی صحابہ کرام سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے۔ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور جبکہ ان کے مقابلے میں صحیح احادیث جو ہے اس میں گردن کا مسح نہیں ہے۔ سوال ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان کے اہل حدیث غیر مقلد ہیں، جبکہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ عرب کے اہل حدیث امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں، یہ جو ائمہ کرام ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ وہ ائمہ ہیں جو اجتہاد کے درجے پر تھے۔ یہ سب مجتہدین تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ مجتہدین تھے۔ مجتہد اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک ایسا مقام ہو، اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جس کا جواب صراحت کے ساتھ نہ قرآن سے ملے نہ حدیث سے ملے، تو جو مجتہد ہے اپنے اجتہاد سے وہ مسئلہ امت کو بتا سکتا ہے کہ یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، مجھے صحیح حدیث نہیں ملی جس میں صراحت موجود ہو، اس مسئلے کی صراحت موجود ہو، لہٰذا میرا اجتہاد یہ ہے، لیکن آپ کو حق حاصل ہے، آپ کو حق حاصل ہے، چاہے میرے اتحاد کو لیں یا کسی اور کے اتحاد کو لیں۔ لیکن ساتھ ہی ان کی یہ نصیحت ہوتی تھی، اگر کسی موڑ پر کبھی بھی تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث مل جائے اور وہ میرے اتحاد سے ٹکراتی ہو تو اس کنڈیشن میں میرے اتحاد کو چھوڑ دینا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو لے لینا۔ اجتہاد صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جو لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، یہ ان کا کہنا سوائے جہالت کے
تنگ نظری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نئے نئے مسائل امت کے سامنے آتے رہیں گے اور وقت کا مجتہد محدث اتحاد کے ذریعے اس کا جواب دیتا رہے گا۔ قیامت تک کے لیے اتحاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ اتحاد کو آپ یوں سمجھیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک عورت کا نکاح ہوا، ابھی رشدی نہیں ہوئی، اتفاق ہے حق مہر کا بھی تعین نہیں ہوا، حق مہر کا تعین کرنا بھول گئے، نکاح ہو گیا، ابھی رشدی نہیں ہوئی تھی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب سوال یہ اس عورت کو حق مہر ملے گی یا نہیں ملے گی، اور ملے گی تو کتنی ملے گی؟ کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ یہ اور لڑکے والے کہتے ہیں یہ، تو کس کی بات بن جائے گی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، کسی اور عالم کے پاس جاؤ۔ وہ بیچارے چلے گئے۔ ایک مہینے کے بعد حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ایک مہینے کے بعد وہ دوبارہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک کے پاس گئے، ہر ایک نے ہمیں یہی کہا، اس کا جواب نہیں آتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب اس وقت زمین پر سب سے بڑے عالم تو آپ ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سوال کا جواب صراحت کے ساتھ حدیث سے نہیں آتا، لیکن میں اپنا اجتہاد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن وقتی طور پر اس میرے اجتہاد کو تم لے لو، یہ وقتی ضرورت ہے، یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اگر کہیں حدیث مل جائے اور میری اجتہاد کے مطابق ہو تو یہ میرے اوپر اللہ کا انعام سمجھنا، اور اگر آپ کو حدیث مل جائے میرے اجتہاد کے خلاف ہو تو میرے اجتہاد کو چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا۔ کہا کہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے چونکہ نکاح ہو چکا ہے، یہ رخصتی تو قوم برادری کی ایک ہوتی ہے شکل کہ باوقار طریقے سے بچی کو رخصت کیا جائے، ورنہ اصل تو نکاح ہے، نکاح ہو گیا، اب وہ اس کا سمجھو کہ غیر محرم نہیں رہا، لہٰذا اب نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تاہم یہ اس کی بیوی تھی، اس کو عدت گزارنی ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس کو حق مہر ملے گی، کتنی ملے گی؟ کہا اس لڑکی کے خاندان میں اس سے پہلے جو شادیاں ہو چکی ہیں دیکھا جائے کہ ان کو حق مہر کیا ملتی تھی۔ جس طرح کھتریوں کے ہاں 5000 ہے، کتنا ہے؟ اب 5100 ہے۔ اب اگر کسی لڑکی کا ایسے معاملہ ہو جائے تو وہ مطالبہ اس کے ماں باپ کریں گے کہ ہم تو یہ لیں گے، تو یہ دیکھیں گے اس لڑکی کے خاندان میں پہلے حق مہر کیا چل رہی تھی، 5000 اتنی دی جائے گی، حق مہر اس کو دی جائے گی، یہ عدت گزارے گی، اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ یہ جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے کے بعد یہ جواب دیا، اس وقت اتفاق کے ایک اور صحابی آئے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نے جواب دیا ہے، اس سوال کا یہی جواب میں نے سنا تھا، اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ تو یہ ہوگی موافقت، اتحاد کی موافقت ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں، ہر بندے کی زندگی میں خوشیاں اور غمیاں ہوتی ہیں، میری زندگی کے اندر 2 سب سے بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس دن پڑی ہوئی تھی جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، کفر کو چھوڑا تھا، مسلمان ہوا تھا، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ یا سب سے بڑی خوشی آج ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو گیا۔ یہ چاروں ائمہ جو ہے یہ مجتہدین ہیں، میری بات کو نوٹ کریں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہے۔ تم تو کہتے ہو پتہ نہیں امام صاحب کے بارے یہ کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں امام صاحب مجتہد تھے، امام مالک مجتہد تھے، امام شافعی مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل مجتہد تھے۔ لہذا اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جس کی صراحت حدیث میں نہ ملے تو پھر آدمی کو حق حاصل ہے ائمہ میں سے جس کے اتحاد کو چاہے وہ لے لے۔ اس کو آپ تقلید کا نام دیں، اس کو آپ کوئی نام دیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔
عرب دنیا کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر میں نے اہل عرب کو دیکھا ہوں. میں نے ائمہ کے سامنے بیٹھ کر ان کے جو دروس سنے ہیں، ان دروس میں میں نے یہ نوٹ کیا، حرم کے اندر جب سوال ہوتے تھے تو وہ اس کا جواب یہی دیا کرتے تھے. عبداللہ بن سبیر رحمہ اللہ کے سب سے زیادہ میں نے جوابات سنے ہیں. وہ جواب دیتے تھے، دیکھو یہ میرا سوال ہے، اس سوال میں فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، اور حدیث یہ کہتی ہے والعمل والحدیث، عمل حدیث پر ہوگا. جب حدیث آ جائے اس وقت وہ نہیں جانتے کہ فلاں امام نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. ہمارا جو پاکستان میں اختلاف ہے بعض بھائیوں کے ساتھ وہ یہ ہے، آپ اجتہادی مسائل میں آپ امام حنیفہ کی بات کو آپ لیں، لیکن جب آپ کو صراحت کے ساتھ کسی مسئلے میں حدیث مل جائے تو حدیث کے ہوتے ہوئے آپ اجتہاد کو لیتے، یہ زیادتی ہے. اتحاد کو ہم کیوں جائز کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے اندر مجتہدین آئیں گے، المجتہد قد یخطئ و یصیب. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المجتہد یخطئ و یصیب. مجتہد کبھی اتحاد میں غلطی کرے گا، کبھی اتحاد میں صحیح بات بتا دے گا. فرمایا سنو، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کر کے مسئلے کا جواب دیتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے، فلہ اجران، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے. ایک اجتہاد کا، ایک حدیث کے مطابق جواب کا ڈبل ثواب ہے. اور اگر کوئی مجتہد جواب دیتا ہے اور وہ اجتہاد حدیث کے خلاف ہے، تب بھی اس مجتہد کے لیے ایک اجر ہے، اس نے اجتہاد کیا ہے، اس کے لیے تو اجر ہے. امام حنیفہ کا ہر وہ فتویٰ جو حدیث کے مطابق ہے، ڈبل ثواب. اگر کوئی ان کا فتویٰ ایسا تھا جو حدیث کے خلاف تھا تو اس کے لیے، ان کے لیے تو اجر ہے، لیکن سننے والوں کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہ اجتہاد کو نہ چھوڑے، حدیث کو چھوڑ دے، یہ زیادتی ہے. امام صاحب کا موقف، آخری بات میں بتاتا ہوں جو میں پہلے بتا چکا ہوں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آپ نام سنتے ہیں، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، سب سے بڑے شاگرد ہیں. آپ کسی سے پوچھیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد کون ہیں تو وہ کہیں گے امام ابو یوسف رحمہ اللہ. ابو یعقوب ان کی کنیت تھی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پڑھنے کے بعد پھر سیدھا مدینہ چلے گئے تھے، امام مالک سے پڑھتے رہے. گویا کہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں. ایک دن امام مالک نے ایک حدیث بتائی، وہ ناپ تول کے حوالے سے تھی، پیمانے کے حوالے سے تھی، ایک حدیث بیان کی. امام ابو یوسف نے کہا امام مالک رحمہ اللہ سے کہ مجھے آپ چھٹی دیں، میں کوفہ جاتا ہوں. اچانک آپ کو کوفہ کیوں یاد آ گئی؟ خیریت تو ہے؟ کہا جو آپ نے حدیث بیان کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں جو مسئلہ بتایا تھا وہ اس حدیث کے خلاف ہے. امام حنیفہ نے جو ہمیں مسئلہ بتایا تھا وہ اس حدیث کے بالکل خلاف ہے. مجھے چھٹی دے، میں کوفہ جاتا ہوں. اور مجھے یقین ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ. مجھے یقین ہے کہ جس وقت میں کوفہ جا کر امام حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ حدیث سناؤں گا، حدیث کو سننے کے بعد اپنے اتحاد سے، اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے. گویا کہ ان کے شاگردوں کا ذہن یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک دین قرآن و حدیث. چھٹی لے کر چلے گئے. جب چھٹی لے کر چلے گئے اور کوفہ پہنچے، پتہ چلا امام سے فوت ہو گئے. تو امام صاحب کا موقف یہی تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے ان کے شاگردوں کی کتابوں کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی. لوگوں، جب بھی کسی مسئلے میں صحیح حدیث مل جائے تو بس میرا مذہب وہی ہے. لہذا اہل عرب کسی امام کی تقلید نہیں کرتے. آپ کو غلط فہمی لگی ہے. اتحادی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے موقف کو وہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ اقرب الی الحدیث تھے، اس لیے ان کے موقف کو وہ ترجیح دیتے ہیں. اتحادی مسائل میں ہم بھی ان دوستوں کہتے ہیں اتحادی مسائل میں آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب کسی مسئلے میں صراحت کے ساتھ آپ کو حدیث مل جائے
اور امام صاحب کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو تو اللہ کے لیے آپ حدیث کو نہ چھوڑیں، اس فتوے کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے بنیادی اختلاف۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ مقلد نہیں ہیں، جس طرح تقلید جامد ہمارے ہاں ہوتی ہے، وہاں یہ بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔